ارون، ابھی آپ نے جو ایک بڑی اہم بات کی جس پر بھی مفتو شبر زیدی صاحب، آپ نے کہا کہ جی یہاں پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں، جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پلس ادرز، ان کو ان کے لیے ایز آف بزنس کے لیے بہت سے معاملات ہیں جن کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی. یس the minister was saying کہ جی بڑے ہم وی آر ٹیکنگ اسٹیپس، بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اور بہتری کی ضرورت ہوگی. اور جو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ ہے، اور یہ سگنیفیکنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ تین چار سال میں پتہ چل جاتا ہے آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے کہ پوٹینشیل کیا پاکستان کا. یور ٹیک آن دس؟ جی، دونوں پہ. پہلے تو جو شبر زادی صاحب کی بات درست ہے کہ جو پوٹینشل تو 3 سے 5 سال میں پتہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ کو اس کو مٹیریلائز کرنے میں ابھی سعودی عربیہ سے آیا ہوں، میں بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک لانگر ٹرم ایکسپینسو پروسیس ہے جب آپ اس کو ایکچولی ریفائن کر کے بیچنا شروع کرتے ہیں یا آگے جاتے ہیں. منرلز کا مزید لانگر جسٹیشن پیریڈ ہے. جیسے بلال کیانی کہہ رہے تھے، دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں کچھ تگڑے پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر ڈھونڈنے ہوں گے، بیکاز آئی ڈونٹ سی کہ جو رسکس ہیں پاکستان کے، ان میں کوئی امریکن کمپنی ساری امریکن ورک فورس کو بھیج کے یا کام کرنا شروع کر دے گی نا. خاص طور پہ منرلز کے ایریا میں جو ڈیفیکلٹ ایریا ہے، سیکورٹی وائز بھی، انفراسٹرکچر وائز بھی، ادر ہماری پالیٹکس وائز بھی. تو ایک تو یہ کامنٹ ہے. دوسرا، جہاں تک ہے مارکیٹ ایکسس کا زمانہ تو بہت دیر پہلے ختم ہو گیا. ہماری لاسٹ ایکسس جو تھی ٹیکسٹائل کی وہ جی ایس پی پلس کے اندر یورپ سے ملی تھی، اور اس کے اندر بھی اتنی کنڈیشنز ہیں کہ اسٹل وی اسٹرگل. اب جو نئی ٹرمز آف ٹریڈ ڈیفائن ہو رہی ہیں پروٹیکشنزم کی، آئی بی ویری اوپن کہ ڈبلیو ٹی او کو بائی پاس کیا ہوا ہے. آپ امریکہ کی کنزیومر مارکیٹ کا کارڈ کھیل کے باقی لوگوں پہ پریشرائز کر رہے ہیں. امریکن کنزیومر کو آپ پاس کر رہے ہیں کہ لوکل چیزیں خریدیں، لیکن اکنامکس یہ کہتی ہے کہ اگر امریکہ کا کچھ چیزیں بنانے میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے تو وہ 19% ٹیرف پر بھی باہر سے امریکن چیزوں سے بہتر اور سستی رہیں گی. جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کو اب ونرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں ہم اس نئی ٹیرف رجیم میں ہم کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں اور ہماری کون سی پروڈکٹس اور صنعتیں ونر ہو سکتی ہیں. دین ان کے پیچھے یہ جو چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو ہیں کہ ہم نے ان کو ٹیکس کی چھوٹ یہ کر دی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دی، ہمیں اس کو ایکسپینشن کی طرف میجر انسینٹیوز دینے پڑیں گے. لائک اوور آل امریکہ بیسڈ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنانے پڑیں گے، کچھ 1-2 ایکسپورٹ امپورٹ کے بینکس لانچ کرنے پڑیں گے، ڈیولپمنٹ فائنینسنگ لانی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو حکومت کی کیپیبلٹی ابھی کم دکھتی ہے، اور صوبوں کو آن بورڈ لانا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہمارا جی، یہ جو خاص طور پہ منرلز ہیں، انڈسٹری ہے، یہ تو ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے نسیم، ٹو بی آنیسٹ. بالکل تو ہمیں ان کو ان کے ساتھ بالکل کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، ادروائز منرل کے بارے میں کچھ بات کر دیں. جی میں یہ ختم کرنے میں آپ ہی کے پاس آؤں گی، اپنا فکرہ کمپلیٹ کیجیے گا. جی، میرا لاسٹ اس پہ سینٹینس ایک اور ہے کہ یہ جو اب چینج آ رہا ہے، آئی ہوپ کہ ہم ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجکلی اب ہمیں ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خالی امریکہ کی طرف ٹلٹ کر جائیں. چین کا ایک بہت بڑا جی میں اس پہ آنا چاہ رہی سب تھی سے کہ کام کرنا پڑے گا. ایبسولوٹلی میرا خیال ہے کہ یہ شبر صاحب اس سے پہلے کہ یو کم ان، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان شاید از ون آف دوز ویری فیو کنٹریز جو کہ دیکھیں آپ ایران اس میں کانفلکٹ میں دیکھ لیں، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ واز کنسلٹنگ اس اینڈ دس از ناؤ پبلک، اور دوسری طرف ایران نے ہمارے لیے ترانے گائے اور ایران نے ہمارا شکریہ ادا کیا، لیڈ بائی دیئر پریزیڈنٹ ریپیٹڈلی. سو آئی تھنک دیٹ وائزلی ہم نے اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی انگیج کیا ہے. اور پاکستان کا تو شروع دن سے اٹس ناٹ آئیدر اور. چائنا کے ساتھ ہمارا ایک آرکیٹیکچر آف ریلیشن شپ ہے وچ از ایبسولوٹلی دا ٹاپس، لیکن سب کے ساتھ ڈیولپ ہونا ہمارے فائدے میں ہے جس بھی لیول پر ہو. شبر زیدی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، میں پھر چاہوں گی آپ دونوں حضرات بٹ کوائن کے بارے میں کچھ بتا دیں، بیکاز دیر از سو مچ ٹاک کہ بھئی جو سب سے بڑا ٹریگر تھا وہ بٹ کوائنز کے حوالے سے کچھ تھا. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہارون بھائی نے ایک بات کی کہ پاکستان میں جو فورن انویسٹر اور آئیں گے اور ان کی سیکیورٹی اور اس کا مسئلہ ہے. میں ایک چیز نسیم صاحبہ آپ کے
چینل کے وساست سے پبلک آف پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے پرسیپشن اور ایک ہوتی ہے ریئلٹی. میرا کلائنٹ ہے جس کا نام ہے بیرک گولڈ، جو کہ بلوچستان میں ریموٹسٹ علاقے میں کام کر رہا ہے اس وقت. ریموٹسٹ، ون آف دا ریموٹسٹ ایریا ان بلوچستان کام کر رہا ہے. اور اس وقت میرے پاس وہاں پر 75 فارینرز کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے سیکورٹی ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ منرلز اور جو منرل ایکسپلوریشن کا جو کام ہے اس میں دنیا کی تاریخ میں کبھی سیکیورٹی ایشوز نہیں آئے ہیں آج تک. افریقہ کے موسٹ ڈیفیکلٹ کنٹریز میں ایکسپلوریشن ہوتی رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا بیرک گولڈ میں اس دن جب وہ میرے پاس آیا میں حیران رہ گیا اس کی بات سن کے. میں نے پوچھا تمہارے پاس کتنے فارینر کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی اس وقت ریکوڈک میں میرے پاس 75 گورا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ یہ پرسیپشن ہم نے دیا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان میں یا علاقوں میں منرل کا کام نہیں کر سکتے. یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے. ایکسپلوریشن کے لیے ہمیشہ فارینر ہی آتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں، اس میں چائنا کے پاس بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ صرف ایکسپرٹیز ایکسپلوریشن کی دنیا میں جنرلی یو ایس اور ان کی کمپنیز کے پاس ہے. تو اگر یو ایس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ایکسپلوریشن کرے گا تو میرے لیے یہ مور دین انف، مور دین ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں اس پورے پروسیس سے اس وقت سے گزر کر آیا ہوں جب پہلی دفعہ ایگزون نے آ کر یہاں 1950s میں ماری گیس کی گیس نکالی تھی. جتنی بھی بڑی فیلڈ آج پاکستان میں، چاہے وہ سوئی گیس کی ہوں، چاہے وہ آئل کی ہوں، وہ ساری کی ساری یا گورے نے نکالی ہیں یا امریکن نے نکالی ہیں. یہ ان کا کام ہے. ہمیں آپ نے جو کلیریفیکیشن دی ہے بہت اہم ہے، اور مطلب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو فیکٹس ہیں ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. امپورٹنٹ ہے جو آپ ریکوڈک کے حوالے سے بات کریں. اب آپ دونوں سے میں کہوں گی کہ ذرا بٹ کوائن پہ کہ بھئی دا ہول تھنگ اور ٹریگرڈ بائی بٹ کوائن. شبر زید صاحب یور ٹیک آن اٹ، اور پھر ہم چلیں گے ان کے پاس، ہارون کے پاس. دیکھیں، بٹ کوائن کے بارے میں میرا کبھی بھی بہت زیادہ پازیٹیو ویو نہیں ہے، اور پاکستان نے بہت اچھا عمل کیا ہے کہ وہ ورچوئل ایسٹ ایکٹ لے کر آ گئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو آئی وڈ سے کہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور تقریباً یہ ایکٹ وہی ہے جو امریکہ میں ابھی اسٹیبل کوائن کے ایکٹ کے تحت آیا ہے. میں اس میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، جو کنٹریز جن میں فورن ایکسچینج کی ریگولیشنز ہیں، جیسے پاکستان ہے جس میں آپ ڈالر باہر نہیں بھجوا سکتے، اس میں ٹیکنیکلی بٹ کوائن جو کہ ورچوئل کرنسی ہے اس کی ٹریڈنگ پریکٹیکلی ناٹ پاسبل ہے. تو ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں بٹ کوائن کی اور کرپٹو کرنسی کی، یہ تھوڑی سی پری میچور ہے. سر میں تو یہ پوچھ رہی تھی، اور ہارون پلیز کمنٹ آن دس، میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ ڈسکشن جب ہوتی ہے امریکن انٹرسٹ کی، امریکن انویسٹمنٹ کی، تو بٹ کوائن ایمرجز ایز اے ویری کریٹیکل فیکٹر. سب کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے انٹرسٹ ہوا، وہ آئے یہاں، امریکنز آئے، پاکستان کو ان کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، تھوڑا ایکسپلین کریں آپ، مجھے بتائیں ہارون، بیکاز آئی ایم شیور کہ آپ بھی یہ سنتے آئے ہیں کہ بٹ کوائن جو ہے اس میں امریکن اور پاکستان کا بڑا انٹرسٹ، ایک کامن انٹرسٹ ایمرج کیا. جی، ایک جو گروپ ہے جو کہ ینگ امریکن پروفیشنلز کا ہے، وہ وائٹ ہاؤس کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ کیسے ڈیجیٹل ایسٹس کو وہ لیوریج کر سکتے ہیں دنیا کے باقی ممالک میں. اور پاکستان نے ایک آفر کی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. تو کیونکہ یہ وائٹ ہاؤس سے سب کچھ ٹریگر ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو ریاکٹ کیا کہ جی ہم بالکل کر سکتے ہیں. میری اس کے اندر 2-3 آبزرویشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ فیوچر از ڈیجیٹل کرنسیز، فیوچر از کہ ہمیں ڈیجیٹل ورچوئل ایسٹس کی طرف جانا ہے، لیکن ہم ابھی اس کو ٹرانسفارمیشن یا رش کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اتنی ایکس میگا واٹ بجلی ایلوکیٹ کر دیں گے. اگر ہماری انڈسٹری کا ریوائول شروع ہوتا ہے
تو انرجی کی ریکوائرمنٹس بڑھتی شروع ہو جائیں گی. وی کی ناٹ ریئلی ڈیڈیکیٹ کہ جی ہم نے صرف مائننگ کرنی ہے ورچوئل ایسٹس کی پاکستان میں. یہ ایک ایکسپینسو اور رسکی پروسیس ہے. تو گریجولی چلیں گے پاکستان تو ہم دنیا کی باقی لوگوں کے ساتھ اس کو سیکھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی. نہ ریگولیٹر تیار ہے, نہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تیار ہے, نہ انفارمل مارکیٹس. اور جو شبر زیدی بھائی نے بات کی, جو کیپٹل کنٹرولز ہوتے ہیں جن اکانومیز میں اور جو آئی ایم ایف پروگرام میں ہے, اس کو وقت لگے گا, کیونکہ آئی ایم ایف یاد رہے کہ بٹ کوائن کو ایز اے ریزرو ایکسیپٹ نہیں کرتا ایز آف ٹوڈے. تو یہ ہماری اچھا تو ہارون لمیٹیشن. جی سوری, آئی ایم سو سوری, بس آئی ایم سوری تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ کو کہتی رہی ہوں فکرہ ختم کریں, اب تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یور لاسٹ سینٹینس بٹ یو میڈ این امپورٹنٹ پوائنٹ, اس پہ آتے ہیں. جی آپ بتائیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ جی آپ یو آر کمپلیٹنگ یور جی سینٹینس. میرا اس وقت کامنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں اپنے اکنامک ریوائیول کے لیے یہ جو دروازے کھل رہے ہیں, جس کو انگلش میں کہتے ہیں سیز دا مومنٹ, ہمیں اپنی ساری انرجی ایک دو چیزوں پہ لگانی چاہیے. لانگ ٹرم پہ ان پیرلل کام کرتے رہیں, بٹ وی کانٹ ریلی سے کہ جی کہ کل کو یہاں پر تیل نکل آ جائے گا اور منرلز بچ جائیں بالکل گے. ٹھیک, وہ تو جب رسک کیپٹل انویسٹ ہوگا تو پتا چلے گا. ہمیں کچھ ٹھیک چیز جو ونرز ہیں ان کو شارٹ پرائیورٹائز ٹرم میں کرنا چاہیے. بالکل, کیش کرنا فوکس اینڈ پرائیورٹائز. تھینک یو ہارون جی. شبر صاحب لاسٹ کنکلوڈنگ کامنٹ پلیز. دیکھیے, میں نے جس طرح آپ نے میری بات پہلے کی تھی, یہ بہت بڑا شفٹ ہے کہ پاکستان میں امریکن انویسٹمنٹ یا امریکن انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, اور پریزیڈنٹ آف یو ایس اے اپنی میجر انڈسٹری کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں جا کے کام کریں. صرف یہ سینٹیمنٹ ہی آپ کے بہت چیزوں کو تبدیلی کی طرف لانے کے لیے ایک بہت اچھا رستہ نظر ہو سکتا ہے. جی تھینک یو, جی تھینک یو ویری مچ. اور وہ سینٹیمنٹ جو ہے اس کی تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے, اپنے لیے تبدیلی کو, بہتری کو یقینی بنانے کے لیے, جیسے ہارون شریف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا بھی جو ہے بیس پہ ہوم ورک کرتے رہیے گا, اس میں بہتری لائیں.